بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا اور اس فیصلے کے تحت 5 وہ سیٹیں جو کہ ریزرو تھیں خواتین یا مائنورٹیز کے لیے، اور وہ ڈی نوٹیفائی ہوئیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت، کیونکہ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں اور انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف بغاوت کر کے اپنی ضمیر کو فروخت کرتے ہوئے چیف منسٹرشپ میں حمزہ کا ساتھ دیا۔ نتیجہ یہ کہ 20 اور بھی لوگ تھے، تو 25، جس میں سے 5 یہ ریزرو سیٹ تھیں۔ تو پی ٹی آئی نے یہ کیس ٹیک اپ کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اب اس کے بعد فوراً 5 ریزرو سیٹس جو تھیں جن پہ پی ٹی آئی کے لوگ ڈی نوٹیفائی ہوئے، وہ 5 سیٹیں فل ہونی تھیں جن میں پی ٹی آئی نے ہی ریکمینڈ کرنا تھا کہ آگے ہماری یہ 5 خواتین یا جو بھی لوگ مائنورٹی وغیرہ کے، ان کو وہ نامینیٹ کرتے اور ان کی نوٹیفیکیشن ایشو ہونی تھی۔ پی ٹی آئی نے جب یہ کیس ٹیک اپ کیا الیکشن کمیشن کے ساتھ، تو الیکشن کمیشن نے مئی کے مہینے میں فیصلہ یہ دیا کہ جب تک بائی الیکشن نہیں ہو جاتا 20 لوگوں کا 20 سیٹوں پہ، اس وقت تک ہم ان 5 سیٹوں کی جو ریزرو سیٹس ہیں ان کی نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے، ان کے لیے جو بھی نام آپ دیں گے ان کو نوٹیفائی نہیں کریں گے۔ اور وجہ ان کی یہ انہوں نے بتائی کہ جو 20 سیٹیں اب جن پہ کنٹیسٹ ہو رہا ہے یا جن پہ مقابلہ ہوگا بائی الیکشنز میں، اس میں تعداد بدل سکتی ہے، اور ویسے بھی اس وقت وہ 20 سیٹیں کم ہونے کی وجہ سے ہاؤس کے ممبرز کی تعداد کم ہے، جس کی وجہ سے یہ 5 سیٹیں جو ہیں یہ نوٹیفائی نہیں ہوگی۔ اور جب بائی الیکشن ہو جائے تو اس وقت پھر جو اسمبلی کی صورتحال ہوگی، جو بھی پارٹی جتنی اس کی سیٹیں ہوں گی اس کے تناسب سے یہ سیٹیں بھی تقسیم ہو جائیں گی، جو 5 ریزرو سیٹ ہیں، اور ان کی نوٹیفیکیشن اس وقت ہوگی اس کے تحت۔ یہ کلیئرلی واضح طور پہ ایکچوئل قانون کی آپ کہہ لیجئے کہ اپنی مرضی کا ایک اس کی توجیہات نکالنی، اور دوسری طرف یہ کہ واضح طور پہ یہ حمزہ شہباز کو فیور کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں جانبداری یہاں پہ واضح ہے، اور نظر آتا ہے کہ ہر طرح کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے حمزہ شہباز کو واپس ایز چیف منسٹر رکھنے کے لیے، جو بڑا خطرناک ہے۔ ہم اپنے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، نااہل لوگوں کو لا کے سامنے بٹھا کے، کرپٹ لوگوں کو سامنے بٹھا کے، ان کو عہدے دے دے کے، ان کو صوبے کا چیف منسٹر بنا کے، انتہائی نااہل اور وہ آدمی جو کہ جس کے اوپر مقدمات ہیں کرپشن کے، اور کرپشن کی یہ پتہ ہے بہت ساری چیزیں ان کی ذات سے وابستہ ہمیں علم ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ملک کی فکر قطعاً نہیں، اپنی گیم جو خود چلائی ہوئی ہے اس کی فکر ہے کہ وہ ہم نے کسی طرح کامیاب کرنی ہے، جہنم میں جائے یہ ملک۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اب آج الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اوورٹرن کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن ان 5 سیٹوں کو فوراً نوٹیفائی کرے۔ پی ٹی آئی نے یہ لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہوئی تھی اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف، جو کہ واضح طور پہ قانون کی خلاف ورزی تھی جو کہ الیکشن کمیشن کر رہا تھا۔ لیکن یہی چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہیں سے آپ کو شکوک و شبہات سارے ابھرتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوں گے کیا ڈھونگ ہوگا۔ وہ پہلے تو بائی الیکشنز میں ہی بہت کچھ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تیور اسی وقت خراب ہیں، جس طرح سندھ میں پولیس استعمال ہوئی ہے بلدیاتی الیکشنز میں، یہاں پولیس تابع دار ہے ان کی، اس وقت جو حکمران ہے ان کی،
کیونکہ انہی لوگوں نے ان کو بھرتی کیا، ترقیاں دی ہوئی. عمران خان یا پی ٹی آئی تو پہلی دفعہ حکومت میں آئی. وفاداریاں ان کی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو کرپشن کو پروموٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر کوئی کرپشن کر رہا ہے. کرپشن ختم کرنے والا جو ہے اس سے تو نفرت ہے ان کو. تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کس طرح پولیس اسمبلی کے اندر داخل ہوئی، لوگوں کو گھسیٹ کے نکالا. جو پولیس اس حد تک تابع دار ہے ان لوگوں کی، کرپٹ لوگوں کی، کہ وہ اسمبلی کا بھی اس کی جو سیکرٹری ہے وہ بھی وہ مینٹین نہیں کرتی اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ الیکشنوں میں وہ کہیں پیچھے بیٹھیں گے. سو یہ بڑی بڑی حوصلہ شکن چیزیں ہیں، لیکن بہرصورت قوموں کی زندگی میں اس طرح کے مشکل حالات آتے ہیں اور ان سے نپٹنا پڑتا ہے. سو یہ پہلا مرحلہ. میں بڑا حیران ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ میں کسی جج نے جرأت کی کہ وہ حق کی بات کرے اور انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ دے، ورنہ تو فیصلے وہاں پہ اکثر باعث نظر آتے رہے ہیں جن میں لگتا رہا ہے کہ خاص فیور کی جاتی رہی ہے شریف فیملی کو. جیسے یہ فیصلہ اناؤنس ہوا، آرگومنٹ دونوں سائڈز کی ہو چکی تھیں، ختم ہوئی، تو فیصلہ اناؤنس ہوا تو بیرسٹر علی ظفر جو کہ ریپرزینٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی کو، انہوں نے باہر نکل کے میڈیا سے بات چیت کی اور انہوں نے اس کو ایک گیم چینجر ڈکلیئر کیا. وجہ اس کی بنیادی طور پہ یہی ہے کہ یہ توقع نہیں تھی کہ لاہور ہائی کورٹ سے کبھی ایسا فیصلہ بھی مل سکتا ہے. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہوگی کہ یہ 5 سیٹیں اگر آ جاتی ہیں تو پی ٹی آئی کی سیٹیں جو ہیں وہاں پہ وہ تقریباً 163 ہو جانے کے چانسز ہیں، جو کہ لازمی بات ہے کہ حکمران کے لیے، جو اس وقت حکمران ناجائز حکمران ہے، اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گی. پنجاب اسمبلی میں کل 371 سیٹیں ہیں اور اس میں سے 20 سیٹیں اب یہ جن پہ بھی بائی الیکشن ہونا ہے، اگر وہ آپ نکال دیں تو پھر یہ رہ جاتی ہیں 351. 351 سیٹس جو ہیں ان میں جو سیٹوں کی تقسیم ہے وہ اس طرح ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس 165 ہیں اور 158 ہیں پی ٹی آئی کے پاس. اور پی ٹی آئی کو جب یہ 5 سیٹیں مل جاتی ہیں تو ان کی 163 ہو جاتی ہیں، جبکہ 165 پی ایم ایل این کی ہیں. سو 2 سیٹوں کی برتری ان کو اس وقت تک ہوگی. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آگے جو 20 بائی الیکشن میں لوگ آتے ہیں وہ کس پارٹی کے آتے ہیں. یہاں پہ مکمل دھاندلی کی پلان موجود ہے اور بڑی کوشش کی جائے گی کہ ان کو کسی نہ کسی طرح 20 لوگوں کو، ان لوگوں کو جتایا جائے جو اس کرپٹ ٹولے کے ساتھ ہیں. پی ٹی آئی کو ان 20 سیٹوں پہ ہرانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کو پکا رکھنا ہے، اس کو تو وہ مقصد ہی یہی ہے کہ اس کو رکھنا ہے. یہ تو کسی کو فکر نہیں کہ ہم ملک کو کس ڈگر پہ لے کے جا رہے ہیں. نہ خدا خوفی ہے اور نہ ہی کوئی ملک کے ساتھ وہ رغبت، وہ محبت ہے، وہ وفاداری ہے جو آپ کو یہ بتائے کہ یہ جو طبقہ جن کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، جو آئیں گے اب حکومت میں یا ہیں آج حکومت میں، وہ تو وہی لوگ ہیں جو عرصہ دراز سے ہمیں برباد کرتے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو پالا انہوں نے؟ باقی تو پورا ملک جو ہے اس میں یوں لگتا ہے کہ کوئی قابل آدمی نہیں ہے، کسی کا بچہ نہیں ہے اتنا لائق کہ اس کو کوئی آگے موقع مل سکے کہ وہ بھی لیڈرشپ، اپنی لیڈرشپ کی کوالٹیز کو سامنے لائے. ہم تو غلام انہی خاندانوں کے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ پریشانی تو لازماً پی ایم ایل این میں بڑی زیادہ ہوگی، کیونکہ 20 سیٹیں ابھی ان کو بڑا کنٹیسٹ کریں، کیونکہ ایک فرق جو ہے وہ کم ہو گیا، 165 سیٹیں اور پی ٹی آئی کے پاس 163، 2 سیٹ کا فرق ہے. اور اگر وہ میجورٹی لے جاتے ہیں ان 20 سیٹوں میں تو یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی. چنانچہ یہ 20 سیٹیں ہیں جن کے اوپر آپ کو آئندہ آنے والے جنرل الیکشنز کا بھی رخ پتہ لگ جائے گا. اس لیے نہیں کہ عوام جینوئنلی کسی کو الیکٹ کریں گے، اس لیے کہ یہاں پہ ہوگی ریگنگ. کیونکہ جو ناپاک عزائم ہیں اس شخص کو حکومت میں رکھنے کے، چیف منسٹر کے طور پہ رکھنے پہ، وہ ناپاک عزائم جو ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا
اور اس کو زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے کے دی جائیں گی. سو خدشہ یہی ہے کہ ان 20 سیٹوں کے اوپر بہت کچھ ہوگا، بڑا گند مچے گا. میں ذاتی طور پہ میں ہمیشہ سے اپنے آرمی کے ادارے کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں سب سے اہم ادارہ اس وقت وہ ہے. اس کی یونٹی آپ کی سلامتی کی ضمانت ہے، اور اس کا نام کسی بھی صورت میں بدنام نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج یاسمین راشد صاحبہ نے اپنے ایک میڈیا ایڈریس میں ایک سینئر آفیسر کا نام لیا وہاں پہ. یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ چیز تھی، پریشانی کا باعث تھی. آگے بھی جب 2018 کے الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت جنرل فیض حمید کا نام بہت دفعہ لیا گیا. اپوزیشن پارٹیز ان کو بہت زیادہ الزام تراشی کرتی تھی. پہلی بات تو یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس چیز سے دور رہنا چاہیے، ان کو اس پہ احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگوں کے نام نہ لیں. لیکن دوسری طرف ہمارے آفیسرز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا دامن بچا کے رکھیں. ہمیں سب سے پہلے پاکستان عزیز ہے، اس کی سلامتی عزیز ہے، اور اسی سلامتی کے ناطے ہمیں اپنی آرمی عزیز ہے. جس آرمی میں نے اپنی جوانی ساری وہاں پہ بتائی، بے پناہ وہاں سے اپنے لیے محبتیں سمیٹیں، عزت کمائی، زمین کے ایک ایک انچ کا تحفظ کیا، اور ایک فخر کے ساتھ سر بلند کر کے وہاں سے ریٹائر ہو کے باہر آئے، وہ آج بھی میری وفاداریاں وہاں پہ ہیں. میں اپنی آرمی کی عزت اور تکریم میں اضافہ دیکھنا چاہتا ہوں، کمی نہیں دیکھنا چاہتا. میرا خیال ہے کہ اس پہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے لوگوں کے بلا وجہ نام سامنے نہ آئیں، تاکہ ادارے کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. بہر صورت الیکشن میں دھاندلی بے پناہ ہوگی. یہ جو حکمران ہیں، پولیس ان کے نیچے ہے، تمام ادارے ان کے نیچے ہیں، اور الیکشن کی بنیاد پہ ان کا آگے فیوچر سارا سامنے ہے. میرا اپنا یقین ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں پولیس بھی ہے اور سب کچھ ہے تو ریگنگ تو آپ کریں گے، کیونکہ اس کے بغیر تو آپ پہلے بھی کبھی نہیں جیتے. تو بدقسمتی ہے. بہر صورت عوام کو اٹھنا ہوگا، عوام کو اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کا پورا حق ہے اور ان کو کرنا چاہیے. اگر عوام اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آج حکومت یا اس کے ادارے ان کے حقوق کا خیال کریں گے. وہ حقوق کو پامال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے پروموٹ کرنے کے لیے، اپنی حکمرانی کے لیے بیٹھے ہیں. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان لوگوں کو ان کا رستہ روکنا ہے جو عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ.